فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے قبیلے کی 500 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے. قبیلے میں جو بچیاں پیدا ہوتی تھی لوگ میرے ہاتھوں میں لا کر کے دیتے تھے اور میں ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا تھا. آئیے اس سلسلے میں خوبصورت سا واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں, اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. دیکھو حضور آئے, اللہ اکبر, میلاد بھی حضور کی, حضور دنیا میں تشریف لائے تو کیسا انقلاب آیا. ہمارے نبی پیغمبر انقلاب ہے. اگر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف چند عبادتوں کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے تو یہ بات صحیح نہیں ہے. حضور چند عبادتوں کی دعوت دینے کے لیے صرف نہیں آئے تھے بلکہ اللہ کے رسول دنیا کا پورا نظام بدلنے کے لیے آئے تھے, لوگوں کے افکار بدلنے کے لیے آئے تھے, لوگوں کے خیالات بدلنے کے لیے آئے تھے, لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے آئے تھے, لوگوں کی صبح و شام بدلنے کے لیے آئے تھے. عرب کے صحرا نشینوں کو جس نے کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا, نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم کو جس نے خدا کی پہچان عطا کی, جہاں بانی اور جہاں بینی کا شعور عطا کیا. اللہ اکبر, مصطفیٰ جان رحمت نے پتھر دل انسانوں کو اتنا سنوارا کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتیں, ان کی کاوشیں, ان کی کوششوں نے زمانے میں انقلاب پیدا کیا. آؤ, عرب کا دستور یہ تھا, بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے, اور جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں یہاں کا حال یہ تھا. اللہ اکبر, اگر شوہر مر جائے تو شوہر کی چتا پر بیوہ بھی زندہ جلائی جاتی تھی. کہیں حال یہ تھا, عورتوں کا سر مونڈ کر انہیں بیوہ ہونے کے بعد قید کر دیا جاتا تھا. دنیا کے حالات عجیب سے عجیب تر تھے. میرے نبی کا احسان صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ میرے نبی کا احسان ہر انسان پر ہے. حضور نے سوچ بدلی, فکر بدلے, خیالات بدلے. یہ حضور کی محنتوں کا نتیجہ ہے. وہ ایک بات جو آپ سے کرنی ہے, اب دل کے کانوں سے سننا. بہت زیادہ لمبی گفتگو اس لیے نہیں کرنا کہ میرے دل پہ بوجھ ہے. بوجھ اس لیے ہے کہ دیر تک کے پروگرام اگر چلے تو لوگوں کو تکلیف بھی نہیں ہونا چاہیے, لوگوں کی نیند میں خلل بھی نہیں ہونا چاہیے. اپنے مذہب کی تعلیم یہ ہے, اگر کسی کی نیند میں خلل واقع ہو تو زور سے قرآن کی تلاوت مت کرو. یہ اپنے مسلمان کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے. مسلمان کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے. ہم سب کچھ بن گئے, سچے مسلمان نہیں بن سکے اب تک. اپنے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی کی نیند میں خلل پیدا ہوتا ہو تو زور سے قرآن, وہ قرآن جو ہمارے لیے سب کچھ ہے, اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کیا ہے. لیکن اگر کسی کی نیند میں خلل ہوتا ہو تو فرمایا زور سے قرآن مت پڑھو. اتنی دیر تک جلسے مت چلایا کرو جس سے لوگوں کی نیند میں خلل ہو, فجر میں اٹھنے میں تکلیف ہو. اپنے جلسوں کا ایک ٹائم فکس کیجئے, جلدی شروع کیجئے, جلدی ختم کیجئے. اس لیے کہ صرف تقریروں سے تبلیغ نہیں ہوتی بلکہ کردار سے تبلیغ ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے 40 سال کے بعد تقریریں کی اور 40 سال اللہ کے رسول نے اپنے کردار سے مکے والوں کو متاثر فرمایا. اپنے اندر کردار پیدا کرے, اخلاق پیدا کرے. یاد رکھنا, جن لوگوں کے دل و دماغ میں آپ کے لیے غلط فہمیاں ہیں, اپنے کردار سے ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں, اپنے اخلاق سے غلط فہمیوں کو دور کریں. اس لیے کہ لوگ آپ کو جو سمجھتے ہیں آپ وہ نہیں ہو. جو آپ کے مذہب کے بارے میں سمجھا جاتا ہے آپ کا مذہب وہ نہیں ہے. یہ کون بتائے گا؟ آپ کو بتانا پڑے گا. اخلاق سے بتانا پڑے گا, کردار سے بتانا پڑے گا, دشمنوں کو دوست بنانا پڑے گا. دیکھیے, وہ جو بات کہنا چاہتا تھا اس سے پہلے ایک بات ذہن میں آ گئی. کس طرح لوگوں کو بدلو گے, کس طرح لوگوں کی سوچ بدلو گے, کس طرح لوگوں کی فکر بدلو گے؟ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. آئیے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکے کی زمین پر نبوت کا اعلان کیا اور مکۃ المکرمہ کے لوگ حضور کے دشمن بن گئے, حضور کے رشتہ دار بھی دشمن بن گئے, سگے چچا چچی بھی دشمن بن گئے. رشتہ داروں کے اندر ایک عجیب حال
ہے، مکے کے گھر گھر میں حضور کے خلاف باتیں ہوتی ہے، مکے کے محلے محلے میں حضور کے خلاف باتیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اللہ اکبر، کوئی بیمار پڑ رہا ہے تو اس کے سرہانے جا کر کے بیٹھ رہے ہیں۔ حضور مذہب نہیں دیکھتے، مذہب نہیں دیکھتے، جو بیمار ہے اس کے سرانے بیٹھتے ہیں، جو تکلیف میں اس کی تکلیف دور کرتے ہیں، جو بھوکا اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مکے کا ماحول دیکھیں، اپنے الفاظ کے جامع میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں۔ شام ڈھل رہی ہے، شام ہو رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، مکے کی فضاؤں کے اندر ان قریب سورج اپنے چہرے کو جو ہے وہ مغرب میں چھپانے والا ہے، اور رات کی سیاہ چادر مکہ المکرمہ کی سرزمین پر تن جانے والی ہے۔ شام کا وقت ہے، بازار کی رونق ختم ہو رہی ہے، لوگ بازار سے جلدی جلدی اپنے سامان کو سمیٹ کر اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ جب شام ہوتا ہے اور جب شام ہوتی ہے اور منڈیاں اور بازار جب وہ ہلکے پڑنے لگتے ہیں، رونقیں ختم ہونے لگتی ہے، تو سب سے زیادہ فکر کس کو ہوتی ہے پتہ ہے؟ جس کا سامان اس دن نہیں بکتا اس کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، آنے والے آ رہے، جانے والے جا رہے، منڈی کی رونق ختم ہو رہی ہے۔ ایسے میں ایک بوڑھی عورت کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی، کبھی آگے دیکھتی ہے، کبھی پیچھے دیکھتی ہے، وہ بس کسی کو تک رہی ہے۔ کس کو تک رہی ہے اس کو خود نہیں پتا کس کو تک رہی ہے، لیکن ہمیں اتنا پتا چلتا ہے وہ کسی مزدور کی تلاش میں ہے، وہ کسی مزدور کی منتظر ہے۔ لیکن مزدوروں کا حال یہ ہے، جنہوں نے زیادہ مزدوری دینا ہے مزدور ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بوڑھی عورت کا حال یہ ہے، وہ بیوہ ہے، لاولد ہے، اور سامان آج اس کا بکا نہیں ہے۔ ایسے میں ایک خوبصورت چہرے والا، ایک من موہنی صورت والا، مستانی اکھیوں والا، کالیاں زلفوں والا، پورے مکے میں وہ جیسا ملک کوئی نہ تھا، وہ جیسا حسین کوئی نہ تھا، وہ جیسا جمیل کوئی نہ تھا۔ اللہ اکبر، وہ کیسا خوبصورت تھا جس کے بارے میں اہل سنت کا امام صرف سوچ لے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ ان کی بولی کیا تھی؟ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضرت امیر خسرو ان کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ اکبر، آفا کہا گر دیدم میرے بتا ورزیدم، بسیار خوبات دیدم لیکن تو چیزیں دیگری، آپ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کون تھے؟ وہ ہمارے آقا تھے۔ اس بوڑھی عورت کے قریب آئے اور آ کر کے حضور نے فرمایا، مائی کیا بات ہے؟ انداز گفتگو دیکھیں، لوگوں کے بولنے کا انداز جدا ہے، ہمارے نبی محبوب خدا کے گفتگو کا انداز جدا ہے۔ کیا فرمایا؟ مائی کیا بات ہے، کس کے کا انتظار ہے؟ بڑھیا نے کہا، اے جوان، مجھے کسی مزدور کا انتظار ہے، کوئی مزدور میرا سامان اٹھائے اور میرے گھر لے جائے، اسی کا انتظار۔ جو جیسے سنے، کوئی مزدور آئے میرا سامان اٹھائے میرے گھر لے جائے، لیکن آج میرا سامان بکا نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ سامان اٹھا کے لے جا سکوں۔ مکے کے مزدوروں کا حال یہ ہے، بڑھ چڑھ کے پیسہ مانگتے ہیں، سامان نہیں بکا، پیسے کہاں سے دوں؟ میرے آقا نے فرمایا، بڑی اماں اگر اجازت ہو تو تیرا سامان میں اٹھا لوں۔ اس نے حضور کو دیکھا اور حضور کو دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضور نے اس کا سامان اٹھایا اور سامان اٹھا کر بڑی بی سے کہا، جانا کہاں ہے؟ بڑی بی آگے آگے، اللہ کے رسول پیچھے پیچھے۔ معراج کی شب جبریل جس کے پیچھے رہ جائیں، آج وہ ایک بوڑھی کمزور عورت کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ بھی پتہ نہیں کیا کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اس کا علاقہ کیا ہے۔ مسلمانوں، یہ اپنے دین کی تعلیم ہے۔ ایک جگہ پہ بڑھیا رک گئی،
रुकने के बाद का सामान रख दो। सामान रखा। बुढ़िया ने चेहरा देखकर कहा, ऐ जवान, अफसोस मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि आज मेरा सामान नहीं बिका। मेरे आका ने तबस्सुम फरमा के फरमाया, बड़ी बी, दरअसल बात यह है, अगर तेरे पास मजदूरी देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं मजदूर भी नहीं हूँ, मैं कोई मजदूर नहीं, बस मेरी आदत है जब किसी को बेबस देखता हूँ, कमजोर देखता हूँ, मदद का मुतलाशी देखता हूँ तो मैं उसकी मदद कर दिया करता हूँ। अपनी आदत के मुताबिक मैंने तेरी मदद की है, बाकी मुझे मजदूरी नहीं करना, ना मैं मजदूर हूँ। वल्लाह आका आप कैसे मजदूर हो सकते हैं? सारी दुनिया के बादशाह तो आपके दर के गदा है। मेरे इमाम कहते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मानते ताजदार फिरते हैं। उस्ताद ज़मन कहते हैं, बड़े मजे में कहते हैं, मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। और क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राहे कदा देख रहा हो और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता। हर जगह भीख देने वाला दुआ तलब करता है, मगर ये कैसी सरकार है, भीख भी देते हैं भिखारी को दुआ भी देते हैं। क्या इनकी अता है, जिसको भीख दे दिया उसको देने वाला बना दिया। इसीलिए मेरे इमाम कहते, क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी वो शय, क्यों ताजदारों, क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी वो शय, जो आज झोलियों में गदायाने दर की है। ऐ बादशाह, तुमने कभी ख्वाब में वो चीज देखी जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों की झोलियों में मौजूद है? क्या मौजूद है? गरीब नवाज उनके गुलाम है, गौस पाक उनके गुलाम है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी उनके गुलाम है, हजरत सैयद अबुल ओला उनके गुलाम है, शाह बरकतुल्लाह इश्की प्रेमी उनके गुलाम है, साबिर कलियर उनके गुलाम है। गुलामों को इतना नवाजा कि अकबर बादशाह गरीब नवाज के यहाँ खड़ा नजर आता है। गरीब नवाज किसी बादशाह के यहाँ कभी खड़े नजर नहीं आते। बगदाद के बादशाह गौस पाक के यहाँ खड़े नजर आते। गौस पाक किसी बादशाह के नजर इसलिए नहीं आते कि नबी की शान है, जिसको दिया देने वाला बना दे, जिसको दिया देने वाला। तो कहा, बड़ी भी, मैं अगर तेरे पास मजदूरी के देने के लिए कुछ नहीं, मैं मजदूर नहीं हूँ, ये तो मेरा अंदाज है कि मैं जिसको मुसीबत में देखता हूँ उसकी मदद कर देता हूँ। बड़ी भी ने कहा, फिर रुक, तवज्जो कर, बड़ी भी ने कहा, फिर रुक, मुझे तुझसे प्यार हो गया, तेरी मनमोहनी सूरत देखकर तुझसे मोहब्बत हो गई। मैं तुझे कुछ नहीं दे सकती, लेकिन कीमती नसीहत देती हूँ। बुढ़ी हूँ ना, अपने तजुर्बात की रोशनी में तुझे कीमती नसीहत देती, क्योंकि माल इतना कीमती नहीं होता जितनी नसीहत कीमती होती है। माल हर जगह काम नहीं आता, मगर नसीहत बहुत काम आती है। जहाँ माल नाकाम हो जाता है वहाँ नसीहत कारगर साबित होती है। बड़ी बी ने कहा, तुझे कुछ नसीहत देती हूँ, बेटा गौर से सुन। हुजूर खड़े हो गए, हुजूर खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। फरमाया, बोलो अम्मी जान, क्या कहना है? कहने लगी, सुने में आया है पूरे मक्के का माहौल ज़ेरो ज़बर है, अथल पथल है, इख्तिलाफ और इंतशार का शिकार है, और सारे झगड़े की और इख्तिलाफ की जिम्मेदारी एक जवान पर है, उसको लोग मोहम्मद कहते हैं। वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, वो अब्दुल्लाह का बेटा है, अबू तालिब का भतीजा है, बनु हाशिम का चश्मो चिराग कहलाता है। उसने नबूवत का ऐलान क्या किया? पूरे मक्के के अंदर इख्तिलाफ और इंतशार है। मेरे बेटे, तू कभी उसके करीब मत जाना। सुना है उसकी जबान में इतनी तासीर है कि जो उसके करीब जाता है उसी का होकर रह जाता है। मैं तुझे नसीहत करती हूँ, कभी उसके करीब मत जाना, बस इतनी
حیثیت ہے. حضور نے اس کا سامان اٹھایا تھا. میرے آپ کی طرح کوئی ہوتا غصے میں آ جاتا. مگر یاد رکھنا, جملے پر غور کریں, جملے پہ دھیان دینا. ذات کے لیے غصے میں آنا کتوں کا کام ہوتا ہے, شریفوں کا کام نہیں ہوتا. ذات کے لیے کتے لڑتے ہیں, ذات کے لیے کتے لڑتے ہیں, ذات کے لیے انسان نہیں لڑا کرتے, ذات کے لیے انسان نہیں لڑا کرتے. اللہ اکبر, بڑھیا نے کہا اس کے قریب نہ جانا. حضور نے مسکرایا, تبسم فرمایا اور فرمایا, بڑی بی, جس محمد کی میرے سامنے آپ مخالفت کر رہی ہیں, اگر میں یہ کہہ دوں کہ وہ محمد میں ہی ہوں, جس کی تم مخالفت کر رہی ہو, اگر میں کہہ دوں کہ وہ محمد میں ہی ہوں تو تم کیا کہو گی؟ اس نے کہا, اگر واقعی وہی محمد تو ہے تو میں کلمہ پڑھتی ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد عبدہ و رسولہ. بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. غلط فہمیوں کا ازالہ اخلاق کے ذریعے سے ہو سکتا ہے, کردار کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. یاد رکھنا, ایک جملہ میں نے اپنے استاد سے سنا, وہ جملہ بطور امانت آپ کو دے رہا ہوں. دیکھو, گندگی کو, توجہ, گندگی کو گندگی کے ذریعے صاف نہیں کیا جا سکتا. توجہ آپ کی, گندگی کو گندگی کے ذریعے صاف نہیں کیا جا سکتا. گندگی کو پانی سے صاف کیا جاتا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے, آپ گندگی بنتے ہو یا پانی بنتے ہو, آپ کو بننا کیا, یہ ذمہ داری آپ کی ہے. اگر کوئی گندگی بن رہا ہے, آپ بھی گندگی بنو گے تو گندگی بڑھ جائے گی. گندگی کوئی بن رہا ہے تو آپ پانی بنیے تاکہ گندگی کا صفایا ہو سکے. سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے فرمایا, کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا ورنہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. کانٹے بچھا کر سکون نہیں ملتا بلکہ کانٹوں کو اٹھا کر کے سکون ملا کرتا ہے. تو جو روایت پڑھ رہا تھا بس وہ پڑھ کر کے بات پوری کرتے ہیں, لیکن ایک شرط میں پوری روایت پڑھوں گا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اب کسی کو کچھ نہیں کہے گا. منتظمین, عوام, خواص سب بالکل چپ چاپ اپنے آقا کی شان سنیں. حضور علیہ السلام نے عورتوں پر خاص محنت فرمائی, ان کے مرتبے پر, ان کے مقام پر, اور حضور علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ عورتوں کی عزت کو بڑھایا, مقام کو بڑھایا. حضور کی ولادت سے سب سے پہلا فائدہ اگر کسی کو پہنچا, عورت کو پہنچا. دیکھو, اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلا فائدہ کس کو پہنچا؟ ایک کنیز تھی حضور کے چچا کے گھر, اس کا نام سویبہ تھا. وہ آئی, آ کر کے کہا, مبارک ہو, آپ کے یہاں بھتیجا آیا ہے. اس نے اشارہ کر کے کہا, اگر بھتیجا آیا ہے تو اس کی خوشی میں نے تجھے آزاد کر دیا. حضور کے آنے پر سب سے پہلے جس کو آزادی ملی اس کو عورت کہتے ہیں. حضور کی آمد کا سب سے پہلا فائدہ عورتوں کو ملا. ایک خاتون آزاد ہو کر کے گویا بتا رہی ہے کہ حضور نے ہمیں آزادی عطا کی. 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی عورت کو میرے آقا نے سہاگن بنایا. صرف سہاگن نہیں بنایا بلکہ تمام مومنین کی ماں کا مقام عطا فرما دیا. دیکھو, پھر حضور آئے تو ایک بیوہ ماں کی گود میں آئے. اس وقت تو بیوہ کو لوگ منحوس سمجھتے تھے. حضور بیوہ آمنہ کی گود میں آ کر بتا رہے ہیں, اگر بیوہ منحوس ہوتی تو اتنا برکت والا رسول ایک بیوہ کی گود میں کیوں آتا. حضور نے ساری غلط فہمیوں کا خاتمہ فرمایا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو سنوارا, سدھارا, زندگی میں انقلاب پیدا کیا. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, صرف تقریریں سن کر سبحان اللہ, الحمدللہ نعرے لگانے سے انقلاب نہیں آئے گا. دین اپنی زندگی میں شامل کرو, دین اپنی زندگی میں داخل کرو. ایک یہودی مشرک عورت کا حضور بوجھ اٹھاتے ہیں, اگر آپ اپنی امی کا بوجھ نہیں اٹھاتے تو آپ حضور کے وفادار کتنے ہیں بتائیے.
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے نام پہ جان قربان کر دیں گے، نبی نے تو دوسری بوڑھی عورتوں کا سہارا بنے، آپ اپنی امی کو چھوڑ کر کے اگر سسرال میں جا کر بس جائیں، علیحدہ رہنے لگ جائیں، ماں سسکتی رہے، ماں بھوک سے تڑپتی رہے، باپ بلکتا رہے، ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے رہے، کون سے حضور کے عاشق ہو؟ حضور کا عاشق اتنا بدبخت نہیں ہو سکتا، حضور کا عاشق ایسا کمبخت نہیں ہو سکتا۔ حضور کے عاشق کی تو شان یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی دکھ میں نہیں دیکھ سکتا، کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے ماں باپ کو دکھ میں مبتلا کر کے کون سے عاشق رسول بن رہے ہو؟ یاد رکھنا، ہم نے تو ایک ایسے عاشق کو دیکھا ہے جو ایک طرف ماں کی خدمت ہے، دوسری طرف رسول اللہ کی زیارت ہے، ماں کی خدمت کو ترجیح دی، حضور کی زیارت کو نہیں گئے۔ ایسے عاشق کو دنیا اویس قرنی کے نام سے جانتی ہے۔ بتاؤ، انہوں نے ماں کی خدمت کی، ہمارا کیا حال ہے؟ تو میں جو بات آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، حضور کی عادت کریمہ تھی، فجر کی نماز پڑھاتے تھے، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ کبھی خواب دیکھا تو خواب بیان کر دیا، اس کی تعبیر بھی خود ہی بیان کر دی۔ کسی نے خواب دیکھا، اس کا خواب سن لیا، اس کی تعبیر بیان کر دی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا، کسی کو کہا کہ کوئی شعر سنا دو، کسی کو کہا کہ زمانے جاہلیت کی کوئی بات سنا دو، کسی زمانے جاہلیت کے شاعر کا کوئی شعر سنا دو، غرض کہ وہ محفل سجتی تھی اور اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ حضور کا نام لو، حضور کی یاد کرو تو اتنا اچھا لگتا ہے۔ جب حضور صحابہ کے بیچ میں بیٹھتے ہوں گے تو کتنا اچھا لگتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ ستاروں کی طرح جھرمٹ مارنے والے صحابہ جب آمنہ کے لال کو، اس آفتاب نبوت اور مہتاب رسالت کو اپنے جھرمٹ میں لے کے بیٹھتے ہوں گے تو محفل کا رنگ کیا ہوتا ہوگا، کیا انداز ہوتا ہوگا۔ آسمان کے فرشتے بھی رشک کی نگاہ سے زمین کو دیکھتے ہوں گے، کیا وہ محفل تھی، کیا وہ انداز تھا، کیا وہ اخلاق تھے، کیا وہ کردار تھا۔ ایسے میں ایک دن ایسا آیا، ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اچھا ہوا آپ آئے، حضور آپ کی میلاد ہو گئی، آپ ہمارے درمیان آ گئے۔ آقا آپ نہیں آئے تھے نا، ہم لوگ بہت برے کام کرتے تھے، برائیوں میں مبتلا تھے آقا، جرائم کرتے تھے آقا، حضور آپ آئے، آپ نے ہمیں سنوار دیا، آپ نے ہمیں سدھار دیا، آپ نے ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیا، حضور آپ نے ہمارے دلوں کو بدل دیا۔ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی زندگی کا، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں یا رسول اللہ؟ آقا مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ دل کو کچوکے لگاتا ہے، ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، مجھے بے چین کرتا ہے، مجھے بے قرار کرتا ہے۔ حضور ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اپنی زندگی کا۔ آقا نے اشارہ فرمایا، ٹھیک ہے سناؤ، جو سنانا چاہتے ہو سناؤ۔ حضور کی ایک عادت تھی، حضور کسی کو بھی کبھی نہ نہیں کہتے تھے، حضور کسی کو بھی کبھی نہ نہیں کہتے تھے، کبھی جھڑکتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول کبھی کسی کو دکھی نہیں کرتے تھے، حضور نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، پاگلوں کا بھی دل کا خیال کیا، بچوں کا بھی۔ مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے حضور جا رہے ہوتے، ہاتھ پکڑتے اور کہتے یا رسول اللہ چلیے نا ہمارے گھر، چلیے نا آج ہمارے گھر کھانا کھا لیجئے۔ اگر حضور نے کھانا نہیں کھایا ہوتا، انہی بچوں کی دعوت پر حضور بڑی سادگی سے ان کے گھر میں تشریف لے جاتے۔ ہمارے آقا اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ کائنات کو پیدا کرنے والا خالق ان کی رضا چاہتا ہے، اور اتنی سادگی ہے کہ چھوٹے بچوں کی دعوت پر بھی ان کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ انداز ہے، ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں۔ ہم نے اپنے نبی کے ساتھ مکمل وفا نہیں کی، ہم نے سب کی زندگی پڑھی، نبی کی زندگی نہیں پڑھی۔ ہم نے سب کی زندگیاں پیش کی، اپنے نبی کی زندگی کی تبلیغ نہیں کی، سیرت النبی کی تبلیغ نہیں کی۔ اسی لیے میری قوم کے جوانوں کو فلمی دنیا کے ہیرو کے نسب تو یاد ہے، لیکن رسول اللہ کا نسب یاد نہیں ہے۔ ہیرو ہیروئن کی زندگیاں تو یاد ہے، حضور کی زندگی یاد نہیں، حضور کے شہزادے اور شہزادیاں کتنی تھی یہ پتا نہیں۔ بتاؤ، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے بارے میں تمہیں کچھ پتا نہیں، کیسے نبی سے عشق کرتے ہو، کیسے نبی سے پیار کرتے ہو۔ اللہ اکبر، جب تمہیں خود سیرت پتا نہیں ہوگی تو تم اپنے نبی کی سیرت دوسروں کو کیا پیش کرو گے؟ میں پورے یقین سے کہتا ہوں، جس دن سیرت النبی پوری دیانتداری کے ساتھ دنیا میں پیش کر دی جائے گی، دنیا کا ہر انسان محمد الرسول اللہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ ارے نواسا اتنا اچھا ہے کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، حسین اتنے اچھے ہیں، تو حسین کو اچھا بنانے والا کتنا اچھا ہوگا۔ سارے اچھوں میں
से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, अपनी जिंदगी का जब आप नहीं आए थे आका, जब आप नहीं आए थे उस वक्त हम कैसे थे, एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। मेरे आका ने इशारा फरमाया, सुनाओ। अब उन्होंने जो वाकया सुनाया उसको मैं अपने अल्फाज के जामे में रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीर को जो है वो अपने लिए नमूने अमल और मिशाले राह बनाते हुए उनके लबो लहजे में इसको पेश करूंगा। अब जरा दिल से सुने, बहने भी सुने, आका का इनकलाब क्या है, पैगंबर इनकलाब का इनकलाब क्या है। वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 3 या 5 बच्चियों का बाप था। आका मेरे घर में एक के बाद एक 3 या 5 बच्चियां पैदा हो चुकी थी और अब की मर्तबा फिर खुशी थी और अब की बार बड़ी उम्मीद थी कि बेटा पैदा होगा और बेटा ही पैदा होगा, बेटा पैदा होगा और बेटा ही पैदा होगा। अल्लाह किसी को इंतजार की घड़ियां न दिखाए। जिसके घर में लगातार बेटियां होती है उसको हर मर्तबा यही तमन्ना होती है, अब की बार जरूर बेटा होगा और अब की बार जरूर बेटा होगा। लेकिन बेटी होती है तो जाहिल लोग, कमिल्म लोग, दीन से दूर लोग, रहमतुल लिल आलमीन के निज़ाम से दूर लोग उस बेटी को मनहूस जानते हैं, उस बेटी को पता नहीं क्या जानते हैं। आजकल कलमा पढ़ के लोग बेटी पैदा होने को पसंद नहीं करते। तो जिन लोगों ने कभी कलमा सुना भी नहीं था, अभी हुजूर दुनिया में आए भी नहीं थे, वो कैसे लोग थे जो जिंदा दफन कर देते थे। बेटियां एक के बाद एक 5 जिंदा दफन कर दी और अब की मर्तबा फिर खुशी है। ऐसे में कहते हैं हुजूर में अपनी बीवी के इर्द गिर्द रहता था और उसकी निगहदाश्त करता था। अचानक ऐसा हुआ, बच्चे की विलादत का दिन करीब आए और मैं किसी जरूरी काम से मुझे सफर के लिए निकलना हो तो मैंने अपनी बीवी को कहा, देखो बेटा होना है और बेटा ही होगा, और अगर सुनो खिलाफे तवक्को, अगर बेटे की बजाय बेटी पैदा हो जाए तो तुम नागिन बनकर उसको डस देना, यानी कि उसको जिंदा मत रहने देना। हर मर्तबा की तरह उस बच्ची को भी जिंदा दफन कर देना। जैसे 5 बच्चियों का को हमने जिंदा दफन किया है, इस बच्ची को भी जिंदा दफन कर देना। मैं कौम की बेटियों से मुखातिब हूँ, सीरियल देखकर रसूलुल्लाह से बगावत करने वालियों, बेपर्दा घूमने वालियों, वलीमे में मेकअप करके जाकर रसूलुल्लाह का दिल दुखाने वालियों, सीरियल देखने के लिए तो टाइम निकालती हो, नमाज के लिए टाइम न निकालने वालियों, अपने मजहब को शक की नजर से देखने वालियों, दुनिया ने तो तुम्हें शैतान समझकर जिंदा दफन किया था। वो मेरा नबी है, वो आपका नबी है, वो आमिना का लाल है, जिसने ताइफ की वादियों में पत्थर खाकर तुम्हें नई जिंदगी अता की। उन्होंने तो एहसान सब पे किया है, लेकिन औरतों पर खास उनका एहसान है कि उन्होंने औरत को कितना बुलंद कर दिया। लोग कहते हैं इस्लाम औरत को दूसरे नंबर का दर्जा देता है, मैं कहता हूं हरगिज नहीं। औरत हमारे यहाँ क्या है, अगर बेटी की शक्ल में पैदा हुई तो माँ बाप के लिए जन्नत है, अगर शौहर के घर चली गई तो शौहर के लिए जन्नत है, और जिस दिन वो माँ बन जाती है जन्नत उसके कदमों में समेट कर रख दी जाती है। औरत का रूप जन्नत, जन्नत और सिवाय जन्नत के क्या है। अब बताओ, जिस मजहब में औरत को सिवाय जन्नत के किसी दूसरे रूप में नहीं देखा जाता, आज अगर उस मजहब की मानने वाली औरतें अपने मजहब को शक की निगाह से देखें तो इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, याद रखना, ये तुम्हारे इल्म की कमी है या तुम्हारे घर में इस्लामी माहौल नहीं है, उसकी नौसत है कि आज वो दिन तुम दिखा रही हो कि अपने मजहब को शक की नजर से देख रही हो। अल्लाह अकबर। तो उस शख्स ने, उस नौजवान ने आका से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीवी को मैंने कह दिया कि जैसे हमने 5 बच्चियों को जिंदा दफन किया, इस 6ठी को भी जिंदा दफन कर देना, और अगर बेटा पैदा हो बहुत ख्याल करना, मेरे आने तक इंतजार करना, माँ आखिर माँ होती है। वो कहते हैं आका मैं तो सफर पे चला गया, जब वापस आया तो वापस आने के बाद
میں نے اپنی بیوی سے کہا بتاؤ جو امانت میں تمہارے پیٹ میں چھوڑ کر گیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا، کہا مردہ بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے اس کو پھینک دیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، میری بیوی نے اس بچی کو چھپا دیا تھا اور وہ چوری چوری خاموشی کے ساتھ چپکے سے میری بچی کو پال رہی تھی۔ دھیرے دھیرے دن گزرتے گئے حتیٰ کہ 3-4 سال کا وقفہ گزر گیا۔ میں تو سوچتا تھا کہ مردہ بچی تھی، قصہ ختم ہو گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے گھر پہ آنے کا وہ ٹائم نہیں تھا، اچانک میں ایسے وقت میں گھر آیا جو ٹائم میرے گھر پہ آنے کا نہیں تھا، بے وقت میں گھر آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی ایک بچی سے کھیل رہی ہے اور وہ بچی اس کو ماں ماں امی امی کہہ کے پکار رہی ہے۔ اللہ اکبر! اور پھر میں نے جیسے گھر کے آنگن میں قدم رکھا تو وہ بچی اپنی ماں سے لپٹ گئی اور میں نے اپنی بیوی سے گرجدار آواز میں کہا کون ہے یہ لڑکی؟ لڑکی تو شیطنت ہوتی ہے، لڑکی تو بے برکتی ہوتی ہے، لڑکی تو نحوست ہوتی ہے، میرے گھر میں شیطنت پل رہی ہے، بے برکتی پل رہی ہے۔ اللہ اکبر! میری بیوی نے میرے قدم پکڑ لیے، کہا میرے سرتاج میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا اور میں نے تمہیں جھوٹ کہا تھا کہ مردہ بچی پیدا ہوئی اور پھینک دی گئی، وہ مردہ نہیں تھی، وہ یہی ہے، دیکھو نا کتنی خوبصورت ہے، یہ بولتی ہے تو میرا انداز ہے، چلتی ہے تو آپ کا انداز ہے، آپ کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں نظر آتی ہے، میرے ہونٹ اس کے ہونٹوں میں نظر آتے ہیں، میری خوبصورتی اس کی خوبصورتی میں نظر آتی ہے، آپ کے حسن اس کے جمال میں نظر آتا ہے۔ ہمارے آنگن میں سب تو سنگلاگ زمین تو سونی سونی پڑی تھی، ایک محبت کا پھول تو رہنے دو، کوئی ماں اور باپ کہنے والا تو رہنے دو، میں نے اس کو بچا کے رکھا ہے، خدا کے لیے اس کو دفن نہ کرنا۔ اب یہ بڑی ہو گئی ہے، پہلی مرتبہ 4 سال کے بعد پہلی مرتبہ بچی نے اپنے باپ کا منہ دیکھا، بیوی کو روتے دیکھ کر آقا میں نے اس بیوی کو تسلی دی، ٹھیک ہے میں نے اس کو بیٹی کا درجہ دے دیا، بیٹی مان لیا۔ اور اب وہ بچی نے 4 سال کے بعد باپ کا منہ دیکھا، اتنا پیار کرتی تھی، سوتی تھی تو باپ کے قریب، باپ کے پیچھے پیچھے۔ ویسے بھی فطری طور پر بیٹیاں باپ کو زیادہ چاہتی ہے، ماں سے ہی محبت ہے لیکن بیٹیاں باپ کو زیادہ چاہتی ہے، لیکن افسوس ماں باپ بیٹی کو اتنا نہیں چاہتے، زیادہ تر، سب کی بات نہیں کرتا، زیادہ تر جتنا بیٹیاں ماں باپ کو چاہتی ہے، سب کو بیٹے چاہیے، بیٹے سب کو چاہیے، بیٹیاں کسی کو نہیں چاہیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج دیندار گھرانوں میں دیکھتا ہوں بیٹے پیدا ہوں فون کر کر کے بتائیں گے بیٹا ہوا بیٹا ہوا، اور بیٹی پیدا ہو کسی کو اطلاع نہیں ہوتی۔ ظالم نہ بنو، ظلم نہ کرو، آؤ وہ بیٹیوں کے پیار کی، دولت کی قدر نہیں ہے، پیار کی قدر ہے۔ اور یاد رکھنا بیٹا ماں باپ کو فراموش کر دیتا ہے، بیٹیاں کبھی فراموش نہیں کرتی۔ بیٹیوں کی بڑی قدر کیجئے، محبت کی قدر کیجئے۔ یاد رکھنا اگر محبت والوں کی قدر نہیں کرو گے ایک دن پیار کو ترس جاؤ گے۔ ہم لوگ خود گھر جاتے ہیں تو بیٹے کہتے ہیں ابو کیا لائے، اور بیٹیاں آ کر کے لپٹ جاتی ہیں۔ آپ کے گھر کا ہی ماحول یہ ہوگا، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب سفر سے واپس گھر جاؤ اور کوئی تحفہ لے کر جاؤ تو پہلے بیٹوں کو مت دیا کرو تحفہ، پہلے تحفہ بیٹیوں کو دیا کرو، کیونکہ بیٹیوں کا دل بڑا کمزور اور نازک ہوتا ہے۔ اگر تم نے پہلے تحفہ بیٹے کو دے دیا اور بیٹی کو نہیں دیا تو بیٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، اور آقا فرماتے ہیں جس نے بیٹی کا دل توڑا ہے گویا اس نے مجھ محمد کا دل توڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ! بیٹی کا دل توڑنا حضور کا دل توڑنے کے برابر ہے۔ آج کیا سمجھا جا رہا ہے بیٹیوں کو؟ اب تو بلکہ مکے کے وہ گنڈے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، مگر کم سے کم پیدا ہونے کا انتظار تو کرتے تھے۔ مگر ہندوستان کا مسلمان آج سونوگرافی کے ذریعے سے اور پتہ نہیں کن کن ذرائع سے معلوم کرتا ہے کہ پیٹ میں بیٹی ہے، بیٹی تو اس کو کاٹ کر چمچوں سے، چھری سے، چاقو سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یعنی مکے کے گنڈے پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے، آج تو آپ بیٹیوں کو دفن بھی نہیں کرتے، گٹر میں ٹکڑے کر کے بہا دیتے ہیں۔ ماں چاہتی ہے مجھے بیٹی نہیں چاہیے، باپ کہتا ہے مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ یاد رکھنا ظالموں،
जब क़यामत के दिन यही कटी पिटी बेटियां जिनको तुमने गटरों में बहा दिया टुकड़े करके, जब अल्लाह की अदालत में खड़े होकर शिकायत करेगी, मौला आज हमें इंसाफ चाहिए, पूछ हमारे माँ बाप से, पूछ कि हमने इनका क्या बिगाड़ा था जो इन्होंने पैदा होने से पहले हमें टुकड़े करके कटरों में बहा दिया। क्या जवाब होगा? तुम्हारी नमाजें, रोजे, सजदे, इबादतें, तिलावतें, कुरान मुकद्दस की तिलावत, हज करना, उम्रे करना, सब धरे के धरे रह जाएंगे। बेटी को कत्ल करने के जुर्म में तुम्हें घसीट कर मुंह के बल जहन्नम में डाला जाएगा। आज जब ट्रकों पे, गाड़ियों पे लिखा हुआ मैं देखता हूँ कि आज हमारी हुकूमत ये लिख रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कहता हूँ हम सलाम करते हैं आपको 1400 साल के बाद होश आया। नबी ने 1450 साल पहले जो करके दिखाया, आज लोग वो दीवारों पर लिख रहे हैं। जो नबी ने किया है आज लोग उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी नबी ये पाक की तालीम 1450 साल आगे है और लोग रसूलुल्लाह की तालीम से 1450 साल पीछे हैं। ये अपने नबी की तदब्बुराना और मुदब्बिराना हिकमतें हैं। तो बहरहाल क्या हुआ, वो जवान, वो शख्स कहते हैं आका मैंने अपनी बेटी को जब देखा कि मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करने का इजहार करता। अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में घुटता था, बेटी बड़ी होगी, बेटी पलेगी, बेटी बढ़ेगी, जवान होगी तो जो दामाद आएगा मुझे धमकियां देगा, मुझे जलील करेगा। बस कभी दिल को समझाता, कभी प्यार का इजहार करता, कभी दिल को समझाता, कभी प्यार का इजहार करता। हुजूर वो माशरा इतना जालिम था, ऐसा जालिम था, दरिंदा सिफत था वो माशरा। बहुत दिल को समझाया, बेटी प्यार का इजहार करती थी मगर फिर मेरा दिल नर्म न हुआ। एक दिन मैंने तय कर लिया आज इस शैतानत को खत्म कर दूंगा, आज इस बेबरकती को खत्म कर दूंगा, आज इस बदबख्ती को खत्म कर दूंगा। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी को कहा मेरी बेटी को मेरे पास सोने दो। मेरी बेटी मेरी आगोश में सो गई, मेरी बीवी भी सो रही थी। मैं रात को उठा, रात का आखिरी पहर था, गोया के कुदसियाने फलक आसमान से रहमतों की बरसात कर रहे होंगे। सबके दरवाजे बंद थे। अचानक मक्के के घर का दरवाजा खुलता है और एक बाप सोई हुई बेटी को अपनी गोद में लेकर जिंदा बेटी को कब्रिस्तान की तरफ बढ़ता है। अभी भी वो कब्रिस्तान हरम के सामने मक्के में मौजूद है और छोटी छोटी कब्रें वहां पर मौजूद है। जाओ तो अभी भी रिक्कत तारी होती है। वो सबूत अभी भी मौजूद है मक्के में जहां बेटियों को जिंदा दफन किया जाता है। वो शख्स कहते हैं आका मैंने अपनी उस नन्ही सी 4 साढ़े 4 साल की बच्ची को गोद में उठाया और रात की तारीकी में लेकर मैं उसको दौड़ने लगा। जैसे मैं रात के अंधेरे में दौड़ रहा था मुझे ठोकर लगी, मैं बच्ची को लेकर के गिर गया। बच्ची कहीं और गिरी, मैं कहीं और गिरा। मैं उठा और संभला तो बच्ची बेदार हो चुकी थी और मेरा दामन पकड़ के कह रही थी अब्बू आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना। मेरी बेटी का ये जुमला भी मेरे दिल को नर्म न कर सका। मेरी बेटी ने मुझसे कहा बाबा आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, बाबा बाबा आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। अब मैं उसको बेटी नहीं कहना चाहता था क्योंकि मैं उसको बेटी मानता ही नहीं था। वो बाबा बाबा कह रही थी, मैं उसको एक बार भी बेटी कहने के लिए तैयार न था। या रसूल अल्लाह, मैंने उसको घसीटना शुरू किया, वो आने से इनकार करती थी। बाबा आप अंधेरे मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन वो चलने से इनकार करती थी। मैंने उसको घसीटना शुरू किया। आखिरकार मैं उसको घसीटते हुए उस कब्रिस्तान तक ले गया जहां बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। मुझे डर था अगर मेरी बीवी बेदार हो गई, मेरी बीवी जाग गई तो इस बच्ची को वो दफन करने नहीं देगी, इस शैतानत को, इस बेबरकती को वो दफन करने नहीं देगी। मैंने कब्र खोदना शुरू किया। क्या वो दिन थे हुजूर के आने से पहले जिंदा बेटी की कब्र उसकी आंखों के सामने खोदी जा रही थी और वो नन्ही सी बच्ची रोती जाती और मिट्टी निकालने में बाप का साथ देती जाती। वो कहते हैं आका मैं मिट्टी निकालता तो दामन पे मिट्टी लगती, वो मेरी बच्ची मेरे दामन की मिट्टी साफ करती जाती और कहती बाबा आपके दामन पे मिट्टी लग रही है बाबा। उसकी ये मोहब्बतें भी मेरे दिल को नर्म न कर सकी। या रसूल अल्लाह, जब मैंने कब्र गड़ा खोद लिया तो मैंने अपनी बच्ची को उस कब्र के अंदर फेंक दिया और मैं पत्थर डाल रहा था।
وہ کبھی ادھر کو ہٹتی، وہ کبھی ادھر کو ہٹتی اور کہتی بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، بابا کیا غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے۔ میرے پاس اس کی غلطی بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ یہاں پہنچے، اللہ کے رسول اتنا روئے، داڑھی تر ہو گئی، صحابہ رو پڑے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یا رسول اللہ، جب میں نے دیکھا وہ ادھر ادھر ہوتی تو میں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر اس زور کے ساتھ اس بچی کے سر پہ مارا، اس کی آخری چیخ نکلی اور ہمیشہ کے لیے اس تاریک سناٹے کے اندر میری بیٹی کی آخری چیخ ختم ہو گئی اور میں جلدی جلدی مٹی ڈال کر کے گھر کی طرف لوٹا اور میں فخر سے سینہ چوڑا کیے ہوئے تھا، آج میں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے آ کے ہم پہ احسان کیا، آپ نے کرم کیا، ہم اپنے ہی بچوں کے دشمن تھے، ہم اپنی جان کے دشمن تھے، ہم اپنی بیٹیوں کے دشمن تھے، حضور آپ آئے، انقلاب آیا۔ میرے نبی نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا، واللہ میرے آنے سے پہلے تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب بیٹیاں زندہ دفن نہیں ہوگی، کیونکہ میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر آیا ہوں، بیٹیوں کا باپ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے، اتنے قریب جتنی کہ یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ شرط یہ ہے کہ باپ بیٹی پہ ظلم نہ کرے، بیٹی کو پیار دے، بیٹی سے محبت کرے، اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے۔ ایسا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے، اتنے قریب جیسے 2 انگلیاں۔ جس دن میں نے یہ حدیث پڑھی اسی دن کتاب بند کر کے، اس وقت تک میرے گھر میں بیٹی نہیں تھی، 3 غوث پاک کے غلام موجود تھے۔ میں نے کتاب بند کی، اللہ تیرے حبیب کے ان آنسوؤں کا واسطہ میرے گھر میں بھی کوئی بیٹی دے دے، اس لیے کہ کتنا سستا سودا ہے۔ فرمایا بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ جب یہ حدیث سنتے ہیں، پہلے بیٹی نہ ہونے پہ خوشی ہوتی ہوگی، جب یہ حدیث آ جاتی ہے تو اب پہلے بیٹی کے ہونے پہ لوگ غمگین ہوتے ہوں گے اور اب لوگ اس پہ غمگین ہوتے ہیں۔ میرے گھر میں بیٹی ہوتی تو بھی میں حضور کے اتنے قریب ہوتا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ بیٹیوں سے پیار، یہ میرے نبی، اپنے نبی کی شان، یہ ہمارے نبی کی تعلیم، یہ ہمارے نبی نے اس طرح محنت کر کے انقلاب پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس رحمت للعالمین کے قدموں سے ہمیں دنیا اور آخرت میں وابستہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادتوں کا ذوق دے، شوق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گھر میں اسلامی ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔